لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على السيد الرضي الشمس المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين ومقاتب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصي اللئام الإمام المطهر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر آل باب قیبر قاتل مرب و عنتر والد شبیر و شبر امیر المؤمنین جاسب الدین والایمان کلمت الرحمن مفسر القرآن باب امن والامان اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس بچھائے ہوئے فرش اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. حاضرین جماعت جو برادران اس فرش اعضاء پہ موجود ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرمانا. محمد وآل محمد کا واسطہ جہاں جہاں مشیان حیدر کرہ حسین کے ماتم دار ہیں اور جہاں جہاں لوگ بیمار حال ہیں انہیں صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا قبلہ و کعبہ ظاہر سی بات علی نے ان کی شفا یابی کے لیے پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. محمد وآل محمد کے صدقے میں چاردہ معصومین کے وسیلے سے پروردگار عالم جتنے حضرات مورد نظر ہیں وہ حضرات کے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے ہادی ہمارے رہبر ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار دیگر محمد وآل محمد کی ذات کے اوپر صلوات پڑھو. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ 5ویں مجلس ہے جو اپنے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. سلسلہ گفتگو کی یہ میری 5ویں مجلس ہے جو اس سے سابق کے مجلسوں میں جنہوں نے شرکت کی ہے ہمارے اس عنوان کو اس کے جو مطالب ان کے اذہان میں موجود ہوں گے. وہ برادران کے جو نہیں تھے اس مجلس میں یا ہماری ماں بہنیں ان کے لیے تھوڑا سا تمہیدی جملات کے ذہن ان کا ہماری گفتگو سے قریب ہو جائے. وہ جملات یہ ہیں کہ یہ سورہ بینہ کی آیت کریمہ ہے، نشان آیات
5 ہے سورہ بینہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، خطاب پروردگار ہو رہا ہے، مالک ارض و سما خطاب کر رہا ہے، اور کیا خطاب کر رہا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہماری گفتگو کا آج کا عنوان، جو سلسلے گفتگو کا عنوان چل رہا ہے، وہ ہے اخلاص، مخلص ہونا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے جو ڈیمانڈ کی ہے، جو ہم سے طلب کیا ہے، جو ہم سے مانگا ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ آؤ۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ یہ وہ تمام باتیں کہ جو میں پچھلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، تاکہ ذہن قریب ہو جائے، ایک ایک جملوں میں بات کو ادا کر دوں۔ اخلاص اگر دیکھا جائے دنیا میں تو کوئی ڈیمانڈ اس کی نہیں ہے۔ اگر ہم نوکری کرنے جاتے ہیں تو ہمارا مالک ہم سے ہمارا ورک مانگتا ہے، ہمارا کام دیکھتا ہے، اخلاص نہیں دیکھتا۔ اگر ہم نے کسی کو بلایا ہے کچھ مکان بنانے کے لیے، امام بارگاہ بنوانے کے لیے، تو ہم اس کا کام دیکھتے ہیں کہ وہ انجینئر کتنا بڑا ہے، کتنی اچھی عمارت بنا سکتا ہے، کتنی اچھی تعمیر مسجد کر سکتا ہے، اور آپ اس سے جب سودا کریں گے تو آپ اس کے سلسلے سے، پیسوں کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، کتنا پیسہ لوگے، بنانے کا کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آپ کیا اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اخلاص شامل ہوگا اس میں؟ تو خلوص کے ساتھ مسجد بنائے گا؟ آپ اس سے کوشچن نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اس لفظ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور جس لفظ کی ہمارے معاشرے میں ڈیمانڈ نہیں ہے، ایون ہم نے مثال دی تھی کہ اگر ہم شادی کے لیے اگر کوئی جاتا ہے یا لڑکی تلاش کرتا ہے، یا لڑکا لڑکی کو ڈھونڈتا ہے، یا لڑکی والے لڑکے کو ڈھونڈتے ہیں، تو ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا کتنی سیلری کماتا ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا کیا ہے، لیکن کوئی سوال یہ نہیں کرتا کہ لڑکا کتنا مخلص ہے۔ پورے معاشرے میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو اخلاص کے سلسلے سے آپ کو 0/0 ملے گا، کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اخلاص کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو ریاکاری کی ضد ہے۔ جہاں اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے جو ورک کر رہے ہو صرف اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ مخلص ہونا، اس کا وفادار ہونا، یہ کہلاتا ہے اخلاص۔ اور اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ لیں، لیکن اگر ذہن میں یہ رہا کہ لوگ ہم کو دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، تو ریاکاری شامل ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا۔ اگر مجلس اعضاء میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگ ہم کو کہیں کہ پیغمبر کی مجلس تھی ہم بھی آئیں، لوگوں کی نظر میں ہمارا وقار بلند ہو جائے، تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ خلوص چلا گیا، دکھاوا رہ گیا، ریاکاری ہو گئی۔ یعنی پروردگار عالم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے تمہارا اخلاص، تمہارے خلوص۔ تم نماز پڑھو لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھو، تم روزہ رکھو لیکن اخلاص کے ساتھ رکھو، تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں جاؤ، اللہ کے لیے جاؤ۔ جہاں جہاں اخلاص پیدا ہوتا جائے گا وہ اس کا کامیابی کا بنتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اخلاص ہماری زندگی میں آئے کیسے، پیدا کیسے ہو؟ تو اس کا فارمولہ ایم معصومی نے چند فارمولے دیے ہیں، اس میں سے 2-3 فارمولوں کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا فارمولہ جو دیا گیا ہے اخلاص کے لیے کہ تم اپنے اندر اخلاص کیسے پیدا کرو، ایک چیز کیسے ہمارے میں اندر آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو آپشن بنتا ہے کہ اس کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، اس کا سب سے پہلا معیار یہ بنتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو تم اٹھا رہے ہو، جو قدم اٹھا رہے ہو، اس کے اندر تمہیں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ اس میں رب جلیل کی، پروردگار عالم کی رضا شامل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پہلا قدم۔ پہلا قدم کیا ہے اخلاص کا؟ کہ جو بھی عمل کر رہے ہو اس کے اندر تمہارا اخلاص جو ہے، اس کے اندر پروردگار عالم کے لیے اس کام سے پروردگار عالم راضی ہے یا ناراض۔
ہم دکان پہ جا رہے ہیں، اس کام سے پروردگار راضی ہے یا ناراض؟ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس کام سے پروردگار راضی ہے یا ناراض؟ ہم سود کا پیسہ اٹھانے جا رہے ہیں، اس کام سے پروردگار عالم راضی ہے یا ناراض؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پروردگار عالم اس کام سے راضی ہے تو اس کام کو انجام دو. جب اس کام کو انجام دو گے، ہر کام میں، ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر لمحے میں جب یہ سوچتے جاؤ گے میرے اس کام سے پروردگار راضی ہے یا ناراض، وہ کام انجام دیتے چلے جاؤ کہ جس کے اندر تمہارا رب تم سے راضی ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. پہلا نظر کیا رہے گی ہماری لائف کا؟ کہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری اس کام سے پروردگار عالم راضی ہے یا ناراض. دوسرا فارمولہ جو پیغمبر معصومین علیہ السلام نے دیا اسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ ادا کیا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ گفتگو ہمارا موضوع ہے اخلاص، خلوص. امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں اخلاص کے سلسلے سے؟ کہ اگر تمہیں زندگی میں اخلاص پیدا کرنا ہے تو کیسے لاؤ گے؟ تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. دوسرا فارمولہ، پہلا کام سمجھ میں آ گیا نا کہ مثلا ہر قدم اٹھے مرضی معبود کے تحت اٹھے، اور جب ہر قدم مرضی معبود کے تحت اٹھتا ہے تو ادھر سے آیت آتی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب دوسرا مرحلے میں مولا کائنات تشریح کر رہے ہیں. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کی مال و منال کو، دوسروں کی دولت کو، دوسروں کی حشمت و کامیابی کو قطع نظر کرو، دیکھنا چھوڑ دو. وہ تو اتنا پیسے والا ہے، وہ تو اتنا دولت دار ہے، اس کے پاس پیسہ کدھر سے آ رہا ہے، ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، ہم کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہوتا ہے مٹی بن جاتا ہے. شکوہ کرنا، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے ترقی ہوتی ہے، اس کو دیکھو چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، عبادت کرے نہ کرے اللہ نوازتا چلا جا رہا ہے. بدکار ہے لیکن اللہ دے رہا ہے، بیکار ہے لیکن اللہ دے رہا ہے، بے نمازی ہے لیکن اللہ دے رہا ہے اور نوازتا چلا جا رہا ہے. دوسروں کی طرف نظر کرنا بند کر دو، دوسروں کی جاؤ حشم کو، دوسرے کی دولت کو، دوسرے کے مال و ملال کو دیکھنا بند کر دو. کیوں؟ چونکہ جب تم دوسرے کی دولت کو پر نظر رکھتے ہو تو تمہارے قلب کے اندر کفر پنپتا ہے. ابھی تشریح کروں گا کفر کیسے پنپتا ہے. جب تم دوسرے کی جاؤ حشر کو دیکھتے ہو، اس کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہو، اس کے گاڑی گھوڑے کو دیکھتے ہو، اور اس کے اندر سے جو تمہارے اندر سے جو کیفیت بڑھتی ہے وہ کیفیت کا کیا نام ہوتا ہے؟ کفر پنپتا ہے. اس کی نسبت جب تم اس کو نہ دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اپنی ذات کو جب دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم تو اس کے بھی لائق نہیں تھے، پروردگار عالم نے ہم کو تو بہت کچھ نوازا ہے. تو تمہارے اندر شکر پنپے گا. جب تمہارے اندر شکر کا جذبہ پنپے گا، یہی شکر جب معرفت کے ساتھ منسلک ہو جائے گا تو خلوص کی معراج ہوتی نظر آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. خلوص کی معراج نظر آئے گی. کب نظر آئے گی؟ جب تمہارے دل میں یہ ہوگا کہ ہم تو اس کے لائق بھی نہیں تھے، اس نے تو بہت کچھ نہ. ادھر دیکھنا چھوڑو، نیچے دیکھو تمہارے نیچے کیسے گزر رہے ہیں، کن کن مراحل سے گزر. لوگوں کے پاس ایک ایک لقمہ ترس رہے ہیں اور تم کس مقام پہ ہو. جب اس منصب کو یاد کرو گے، اس مقام کو یاد کرو گے، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو بے نیاز رکھا ہے. تیرا کرم ہے کہ تو نے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے محفوظ رکھا ہے. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ کیا کام ہے کہ ہم دوسروں کو عطا کر رہے ہیں. جذبہ جب یہ پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے، معرفت عروج پاتی ہے. جب معرفت عروج پاتی ہے تو اس عبادت میں لطف پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ٹھہریے، ہم تشریح کریں گے، آگے جملہ سنیے. سوال، نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ عالم اسلام ہمارے برادران موجود ہیں اہل سنت کے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
ساتھ رہیے، ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیے، جو جواب آئے ہم کو دیتے رہیے، مزہ آتا ہے اس میں۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلا جواب، اللہ کی عبادت اس نے واجب قرار دیا، اس نے اس عمل کو واجب کیا، ہم آپ پر فرض کیا۔ دوسرا جواب شکر ہے۔ تیسرا جواب سبھی اپنے اعتبار سے جس کی جتنے صلاحیت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، علمی صلاحیت جتنی، اس اعتبار سے جتنی تاریخ کو پر نظر ہے، قرآن پہ نظر ہے، اس کا جواب اسی اعتبار سے ہوگا۔ لیکن جواب اتنا کامن ہے کہ سب کو آتا ہے، فقط یہ ہے کہ نظر نہیں جا رہی ہے، یا یوں کہہ لوں کہ اس طرف ہے لیکن متوجہ نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ آپ نے نماز شروع کی، نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت، پھر آگے کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ نماز کا محور و مرکز کیا ہے؟ قربت الہی ہے، اس کی قربت ہے۔ قربت کے معنی ہوتے ہیں اس سے قریب ہونا، اس سے قریب ہونا۔ نماز کا پہلا معیار جو بن رہا ہے وہ قربت کا بن رہا ہے۔ جب تم نیت کرتے ہو تو جملہ ادا کرتے ہو، خود جملہ ادا کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ کوئی اور جملہ، خود اپنی نماز کے لیے جو جملہ ادا کر رہے ہو وہ جملہ کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی، قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جواب کلیئر ہے؟ اب ہم نے 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 55 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا قرب حاصل ہوا اللہ کا؟ قربت کے معنی ہوتے ہیں نزدیکی کے۔ اللہ سے آپ جو ہیں نارملی کیا ہونا چاہیے کہ جب صبح کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو ظہر تک کچھ تو قدم آگے بڑھنا چاہیے قربت کا، یا وہیں پہ اسٹل ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھی اور نماز کے اندر آپ نے جملہ ادا کیا پروردگار تو اپنا قرب عطا کر مجھے، اپنے سے نزدیک کر، تو جب آپ نے نزدیک کیا تو زور تک آ کر کچھ تو قدم ہونا چاہیے تھا، کچھ تو آگے بڑھتے۔ ہم تو 55 سال سے نماز پڑھے، جہاں کھڑے تو وہیں کھڑے، کتنا قریب ہو گئے۔ سوال جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو جواب دے لو، اللہ کے نزدیک کتنا ہو گئے۔ اب یہ قربت کب آتی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم اللہ سے قریب کیسے ہوئے؟ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا جب نماز ادا کی اور قربت کے لیے تم نے نیت کی، جب مسجد سے باہر نکلے اب جو تمہارا قدم اٹھنا چاہیے تو وہی قدم اٹھنا چاہیے جو اس کی نزدیکی کے لیے ہے، جو اس کو پسند ہے۔ اس کو اگر خیرات پسند ہے تو تم خیرات عطا کرو، اس کو اگر دوسروں کی ہیلپ کرنا پسند ہے تو تم دوسروں کی ہیلپ کرو، اگر اس کا یہ ہے کہ تم زکات دو تو تم زکات دو، تم نماز اس کو پسند ہے تو نماز ادا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کتنا تم اس کے قریب جانا چاہتے ہو تو اس کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ وہ جو کہہ رہا ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس نے ڈیمانڈ کیا کی؟ تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جب میرے پاس آؤ تو مخلص بن کے آؤ، پھر ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، پھر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں کے پاس کہہ رہے ہو اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اولاد نیچے ہو گئی، بیوی نیچے ہو گئی، دولت نیچے ہو گئی، سب کچھ نیچے آ گیا، اب سب سے بڑا اللہ ہے۔ جب تم اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اس کی بارگاہ میں کہہ چکے ہو کہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو اس اعلیٰ کو سمجھتے ہو اسی انداز میں سجدے میں خم ہو، اسی انداز میں رکوع میں جاؤ، اسی کیفیت کے ساتھ سجدے میں جاؤ۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز اسٹارٹنگ اگر دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب آدھی گفتگو ایسے ہو رہی ہے کہ حمد ہو رہی ہے، آدھی گفتگو کے بعد آپ نے کیا کہنا شروع کیا؟ اپنے لیے دعا مانگنا شروع کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اخلاص عروج پہ گیا، حمد کی، کیا کہا؟ تو بڑا ہے، تیری تعریفیں ہیں، تیری حمد ہے، تو مالک ہے، تو رحمان ہے۔ انسان کا عقیدت کا جوش بڑھا، اس کم ہونا شروع ہوا، چونکہ معرفت بڑی، اخلاص بڑا، کم ہوا۔
رکوع میں چلا گیا. جملہ کیا ادا کرا ہے؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ. تمام حمد و ثنا وہ بابرکت، وہ بلند، وہ ذات، اس کی تعریف کر رہے نا کہ تو ہے سب کچھ. ہاتھ اٹھا کے قسم کا اشارہ دے چکے ہیں کہ بس تو ہے سب سے بڑا. حمد کی، وجد میں آئے، رکوع میں چلے گئے، اور وجدان بڑا، سجدے میں چلے گئے. تو ہی ہے، تیری سجدے کے لائق ہے. پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں، پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک باریک سا جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں. پروردگار عالم نے ہم سے نماز مانگی ہے. قبولیت نماز کا تقاضا ہم نہیں کرتے. ہم سے فریضہ مانگا ہے، تم ہم سے عمل مانگا ہے. نتیجہ قبول کرنا نہ کرنا، رزلٹ جو کچھ ہے وہ اس کے ہاتھ میں. وہ جیسا چاہے گا ویسا عطا کرے گا. تمہارا کام ہے عبادت کرنا، تمہارا کام ہے نماز ادا کرنا، نتیجہ دینا ہمارا کام ہے. واقعے کی طرف اشارہ کروں، رد ہوتا ہوں، اپنے ایک جملے کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک نبی اللہ ہے، پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، اے میرے نبی جب صبح نکلنا، اللہ کا ایک نبی ہے جس کو کتاب ہو رہا ہے، غالباً جناب موسیٰ کے حوالے سے ملتا ہے، کتاب ہو رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلا جو چیز تمہیں نظر آئے اس کو کھا لینا. اشارہ کرو دوسرے جملے کی طرف، جو چیز تمہیں سامنے نظر آئے اس کو کھا لینا. اور پھر آگے بڑھ جانا، جب دوسرے مرحلے پہ کچھ اور نظر آئے تو اس کو دفن کر دینا، اس کو ڈھانک دینا، اس پہ خاک ڈال دینا، اس پہ مٹی ڈال دینا. اس کی طریقے سے 5 قسمیں، ادھر نہیں جا رہا ہوں، 2 کو پر تشریح کر کے اپنی بات کو کنیکٹ کر رہا ہوں. نبی سے خطاب ہوا کہ جب صبح اٹھنا اور گھر سے باہر نکلنا جو چیز نظر آئے اس کو کھا لینا. اور جیسے ہی گھر سے دروازہ کھولا، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ تاریخ ہے پوری. دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا پہاڑ ہے. اگر ہم جیسا انسان ہوتا فوراً ڈاؤٹ کرتا ہے، میسج میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی سننے میں، حکم میں کچھ ہمارے سننے میں کوئی تو نہیں ہوگی، یا میسج میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے. یہ تو پہاڑ ہے، اس کو کیسے کھائیں گے، کیسے پاسبل ہے؟ لیکن نبی ہے نا، معرفت ہے. کیا معرفت ہے؟ کہ پروردگار عالم کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. الا وسعہا، اس کے نفس کی جو کیفیت ہے، جو صلاحیت ہے، جتنا اس میں برداشت کی قوت ہے اس سے زیادہ وہ وزن نہیں رکھتا. تو پروردگار عالم جانتا ہے. تو یہ اطمینان ہے کہ اس نے بولا ہے تو یعنی ہمارے اندر صلاحیت ہے. اور جب صلاحیت ہے تو قدم اٹھایا، اور جب قدم اٹھایا، جو ایک قدم اٹھایا پہاڑ چھوٹا ہو گیا، دوسرا قدم اٹھایا پہاڑ چھوٹا ہوا، تیسرا قدم پہاڑ چھوٹا، آگے بڑھتے جا رہے پہاڑ چھوٹا ہوتے چلا جا رہا ہے. ایک نوبت یہ آئی کہ ایک لقمے کے برابر ہو گیا اور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. شہد سے زیادہ شیریں. آگے بڑھے، زمین کے اوپر خزانہ بکھرا ہوا ہے، ہیرے جواہرات ہیں. حکم کیا تھا؟ دوسری چیز دکھے تو اس کو ڈھانک دینا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ڈھانک دیا. جیسے ہی آگے بڑھے پیچھے سے ہوا چلی، وہ خزانہ واپس کھل گیا. اب واقعہ اور بھی ہے، لیکن جب لوٹ کر آئے تو پروردگار نے کہا تم سب جاننا نہیں چاہو گے؟ تو جواب دیا معرفت کا جواب تھا کہ پروردگار عالم تو نے جو کہا میرا کام ہے انجام دینا، تو بتا دے گا تو تیرا لطف ہے. کہا کہ وہ جو تمہارے سامنے پہاڑ کے مانند آیا تھا، وہ انسان کو جب حالت غیظ میں انسان ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو غصہ ایک پہاڑ کے مانند ہوتا ہے. انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے غصے میں، انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. شیطان کا پوری طریقے سے حملہ ہوتا ہے، انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے حالت غصہ میں. اگر اس غصے کو کنٹرول کر لے تو وہ غصہ اتنا چھوٹا بن جاتا ہے کہ اس کی لذت بعد میں تم خود محسوس کرو گے. اس کی لذت بعد میں خود محسوس کرو گے. اب ہم اپنی مجلس کو رفت دے رہے ہیں دوسرے جملے سے. خطاب وہ آگے بڑھ جانا اور جو چیز دکھے اس کو ڈھانک دینا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ ہیرے جواہرات جو بھی تھا خزانہ اس کو ڈھانکا تھا. جب آگے بڑھتے پیچھے سے ہوا نے واپس کھول دیا تھا. جواب کیا ملا؟ تمہارا کام ہے عمل کرنا. تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو، تم عمل خیر کرو. اس کام کو، تمہاری اس نیکی کو ابھارنا اور کائنات کے سامنے لانا اور دنیا کے سامنے عزت بخشنا، یہ میرا کام ہے. تم اپنا کام کر کے، اپنی نیکی کر کے آگے بڑھ جاؤ، اس کو ابھارنا میرا کام ہے.
اسی لیے تو ہے کہ جب نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ کیا کہ نیکی ایک کی پوری جماعت کو پتا ہے کہ فلانے کے ساتھ یہ لطف ہو گیا. یہ کہاں کا غضب ہے؟ ایک کے ساتھ نیکی کرو، دوسرے کے ساتھ ایک ہاتھ سے نیکی کرو، دوسرے کا ہاتھ کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، اب جملہ واپس میں پلٹ رہا ہوں مولا کائنات کے جملے کی طرف. کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اخلاص تمہارے اندر پیدا ہو تو کیا کرو، دوسروں کی جاہ و ملالت کو، دوسروں کی پیسے کو، اس کی گاڑی کو نظر انداز کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ تمہارے قلب کے اندر کفر پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے کفر؟ کفر ایسے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندازہ ہوگا اس کو ملا مجھے نہیں ملا، اس کو ملا مجھے نہیں ملا، اس کو ملا مجھے نہیں ملا، اس کے پاس کیوں میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ براہ راست نہیں لیکن پس پردہ پروردگار عالم کی عدالت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور عقیدے کی دوسری قسم کا نام ہے اول توحید، دوسرے عدل. پروردگار عالم کو آپ عادل مانتے ہو، جب عادل مانتے ہو تو اس کی تقسیم کے اوپر آپ شک کر رہے ہیں کہ اس نے اتنا دیا، اس کو میرے کو نہیں دیا، اس کو دیا میرے کو نہیں دیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو نہیں ملا. ان ڈائریکٹ وے میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی عدالت کے اوپر حرف لا رہے ہیں. یعنی اس کی تقسیم بندی میں اشکال ہے، اس کی تقسیم بندی برابر نہیں ہے، اس کو تو اتنا پیسہ دیتا چلا جا رہا ہے. نہیں عزیزان گرامی، پہلا جملہ ہی بنتا ہے کہ وہ عادل ہے. یعنی ہم جس چیز کے سزاوار تھے، جس چیز کے مستحق تھے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ کہ اس نے مجھے اتنا ہی عطا کیا ہے. اور یہ پورا ایک فلسفہ گفتگو ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ عدالت کو پروردگار عالم نے یہ سسٹم بنائے ہیں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 5 ایگزام بھی بتائیں کہ ہم تم سے کیا کیا ایگزام لیں گے. تو اس کے تحت کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ درجہ بدرجہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سٹپ، یہ اس کا جواب بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے کائنات میں. کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا قرآن ہم کو لاجواب نہیں رکھتا، سب کا جواب ہوتا ہے. تو اس نے جو سورہ بقرہ میں 5 ایگزام ہمارے گنائے نا کہ ہم کس کس سے امتحان لیں گے، دولت سے لیں گے، اولاد سے لیں گے، عصمت سے لیں گے، عزت سے لیں گے، تو ان کا ہی تقاضا ہے، تو وہ امتحان لیتا ہے. تو عزیزان گرامی، گویا آپ اللہ کی عدالت کے اوپر حرف لا رہے ہیں، وہ عادل ہے. اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں، کسی ذاکر نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ تمہارا پروردگار عالم کے ساتھ، تمہارا پروردگار عالم کے ساتھ اگر بہت اونچا نہیں بولا جائے کہ مثلا بہت زیادہ ہائی تمہارا لگاؤ کنیکشن اس پروردگار عالم سے، کم سے کم اتنا تو بھروسہ کرو. کتنا بھروسہ کرو؟ اگر بالکل لائٹ لیول پہ لے رہے ہو پروردگار عالم کے سلسلے سے کہ اس کے اوپر بھروسہ، اس کے اوپر ٹرسٹ کے سلسلے سے، کم سے کم اس معیار کا تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک بچہ جو 5 سال کا یا 10 سال کا یا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ اسکول گیا، اسکول کے آنے کے بعد کھیلنا شروع کیا، کھیل رہا ہے، اور کھیلتے سمے جیسے ہی اس کو بھوک لگی وہ اپنے ماں کے پاس پہنچا، اماں کھانا دو، اماں کھانا دو. یہ جو بچہ فل کانفیڈنس کے ساتھ کہ ماں سے مانگیں گے اور مجھے عطا ہوگا، اس کا جو اپنی ماں کے اوپر جتنا بھروسہ ہے، جس اعتبار کے ساتھ اپنی ماں کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اس نے پورے کھیل بھر اپنی کھانے کے سلسلے میں فکر نہیں کی، اس نے پورے کھیل جتنی دیر وہ کھیلا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنی دیر تک وہ رمتا رہا، لیکن ادھر احساس بھوک ہوا، اپنی ماں کے پاس پہنچا. جب ماں کے پاس پہنچا تو ماں سے براہ راست اس نے کہا کہ مجھے کھانا دو. اس کو پتا ہے کہ ماں سے سوال کریں گے تو کھانا ملے گا. امام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے رزق تو تمہارے قسمت پہ لکھ دیا ہے، جتنا تم کو ملنا وہ مل کے رہے گا. فرق اتنا ہے کہ تم روزی کی تلاش پہ نہیں نکلو، اس پہ بھروسہ رکھتے جاؤ، قدم کو آگے بڑھاتے جاؤ. جو تمہارا رزق موت کی طریقے سے تم کو ڈھونڈتا ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. رزق تم کو خود ڈھونڈتا ہوا آئے گا. جس طریقے سے وہ بچہ اپنی ماں کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی روزی کی کہ ابھی کھائیں گے کیا، 2 چپاتی ملیں گی یا نہیں ملے گی، نہیں، وہ رمتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے. بھوک کا احساس ہوا، ماں کے پاس پہنچ گیا اور فوراً ہی مطالبہ کیا، فوراً مطالبہ کیا، مل گیا. جس کو بولتے ہیں ٹرسٹ.
بھروسہ. بس عزیزو گفتگو بڑھ رہی ہے, ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کر لوں, چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ معصومین کی مثالیں دیتے ہیں, ٹرسٹ اور بھروسے کے سلسلے سے اور اس کے اوپر توکل کے سلسلے سے, چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا تمہارا فریضہ اس کو انجام دو, اس کو ابھارنا, تمہاری اس نیکی کو دنیا کے سامنے لانا, دنیا کے سامنے اجاگر کرنا, دنیا کے سامنے روشناس کرنا, یہ میرا کام ہے. تمہارا کام ہے فرض کو انجام دو, نیکی کرتے جاؤ, اس کو ڈھانپتے جاؤ, ابھارنا میرا کام ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, شیخ عباس قمی, سبھی نے نام سنا ہوگا, مشہور شخصیت, عالم تشیع کی مشہور ترین شخصیت کا نام ہے شیخ عباس قمی, اور ان کے بہت سارے تفسیریں ملتے ہیں, ان کے. ان کی مفاتیح الجنان کم و بیش ہر گھر میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کا بھی راز ہے کہ آج کوئی کتاب اتنی مقبول, بہت ساری کتابیں, اس میں سے ان کی کتاب جو مفاتیح الجنان ہے اس کا بھی نام آ رہا ہے کہ ہر گھر میں کم و بیش موجود ہے. تو اس کا راز بھی ہے کہ کیوں موجود ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو مفاتیح الجنان ضرور ملے گی. یہ کون ہے شیخ عباس قمی؟ ان کی سوانح حیات کا اگر جائزہ لیں اور ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات کا تبصرہ ملتا ہے. انہوں نے بحار الانوار کا نام لیا ہوگا, جو 110 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب ہے, جو قرآن مجید کی تشریح میں لکھی گئی ہے. بحار الانوار, شیخ عباس قمی کا میں تبصرہ کر رہا ہوں. ان کی کتاب, آپ نے بحار الانوار کا نام سنا ہے, بحار الانوار 110 جلدوں کے اوپر ہے, اور انہی نے 110 جلدوں کو مخفف کیا, سمیٹا ہے, جس کو بولتے نہیں اینالائز کرنا, سمیٹنا. انہوں نے 110 جلدوں کو سمیٹ کے 10 جلدوں میں کر دیا ہے. اس کا نام رکھا ہے سفینۃ البحار. اس کتاب کے سلسلے میں امام کوئی کا جملہ ملتا ہے, ان کا ایک جملہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شیخ عباس قمی کی یہ سفینۃ البحار وہ عظیم ترین کتاب کا نام ہے کہ اگر تمام کتب خانوں کو بند کر دیا جائے اور میرے ہاتھ میں فقط سفینۃ البحار ہو تو میں اسلام کو دوبارہ زندہ کر دوں گا. تو کتنا ہے اس کے اندر پوٹینشل ہوگا, اس کتاب کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی. انہوں نے کتاب لکھی ہے منازل الآخرہ, یعنی مرنے کے بعد کتنے اسٹیشنز پڑیں گے, کیا کیا ہوگا, کون کون سے چیک پوسٹ آئیں گے, کہاں کیا ہوگا, پورا انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے قرآن اور روایت سے ملا کے کہ کس طریقے سے وہاں کے حالات ہوں گے اور انسان کو کن کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑے گا. منازل الآخرہ. اور یہ کتاب کب لکھ رہے ہیں؟ یہ اپنی جوانی میں لکھ رہے ہیں, بڑھاپے میں نہیں, جوانی کی بات کر رہا ہوں. اب ان کی دیکھیے خلوص کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے گا, یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں اس جملوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں ان کے اس سوانح حیات سے. انہوں نے منازل آخرہ جوانی میں لکھی, اور ان کی اس کتاب سے بہت سارے طلاب نے استفادہ کیا ہے, ایون میں نے بھی پڑھی ہے. بہت سارے طلاب نے ان کی اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. منازل الآخرہ لکھی ہے انہوں نے جوانی میں, اور جس علاقے میں رہتے تھے, خم کے جس محلے میں رہتے تھے, وہاں کے اوپر ایک مسجد تھی, اور مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے, ایک مولانا صاحب تھے, جو انہی کی کتاب سے واعظ و نصیحت کرتے تھے. شیخ عباس قمی کی منازل الآخرہ لے کے واعظ و نصیحت کرتے تھے, اور اس کتاب کے مطالب کی تشریح کرتے تھے. اور جس مسجد کے اندر وہ مولانا جو ان کی کتاب سے واعظ و نصیحت کرتا تھا, اس مسجد کے اندر شیخ عباس قمی کے والد جایا کرتے تھے. شیخ عباس قمی کے والد جاتے تھے, اور اس معلم کی, اس عالم کی تقریر سے, واعظ و نصیحت سے اتنا امپریس ہوئے, بہت امپریس ہو گئے, کم و بیش ان کا تذکرہ کرتے تھے. ایک دن شیخ عباس قمی گھر میں داخل ہوئے, جیسے گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے کہا ابا کو بلا کے لے کر مسجد میں. دیکھیے جس میں سفینۃ البحار لکھی ہو, مناقب آقا نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہوں, اور ماں کا دیکھیے اطاعت گزار ہو, باپ کا اطاعت شعار کتنا, کہ جیسی ماں نے کہا جا ابا کو بلا کے لے کر آ, تو بغیر چون چرا فوراً چل دیے.
وہاں پہنچا واعظ و نصیحت چل رہا تھا، واعظ و نصیحت چل رہا تھا، یہ قریب میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو باپ نے، ان کے والد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بٹھا لا اپنے بازو میں، بیٹھ یہاں پہ، وہ جملہ ادا کیا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ جب والدین یا ماں یا باپ، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب کسی اچھی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں یا کسی ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اپنے بچے کو پش کرنے کے لیے دکھاتے ہیں، دیکھ ایسے بنو، اگر بننا ہے تو ایسے بنو۔ بے نہیں، ان کے والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر مولانا بننا ہے تو ان کے جیسے بنو۔ اب ہم جیسا جاہل ہوتا تو کیا کہتا، ابا حضور آپ کو نہیں پتا، میری کتاب سے پڑھ رہا یہ، یعنی اپنے اوپر قابو نہ کر پاتے، اور جواب دے دیتے ابا حضور یہ جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، جس کی تقریر سے، جس کی گفتگو سے آپ اس قدر امپریس ہو گئے ہیں کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جیسا بنو، یہ تو میری کتاب سے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، میری کتاب سے استفادہ کرتا ہے۔ کہتے یا نہ کہتے؟ وہ خاموش بیٹھے رہے، وہ خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بازو میں ان کا دوست تھا، اس نے کیوں نہیں ماری، اور مار کے پوچھا کہ عباس کیوں نہیں کہتے کہ تیری کتاب سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا فوراً صاحب پیچھے والے نے پوش کیا اور فوراً ہی ہوا دی۔ بول اپنے باپ کو بتا کہ تیری کتاب سے استفادہ کر رہے ہیں، تیری لکھی ہوئی کتاب ہے، تیرے مطالب جمع کیے ہوئے ہیں جس کا استفادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے رخ کیا پیچھے اور اس سے کہا کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی تھی ابا حضور کے لیے نہیں لکھی تھی، اللہ کے لیے لکھی تھی۔ جب جذبہ ایمانی یہاں پہنچتا ہے کہ جو کام کرتے جاؤ اس پہ چھوڑتے جاؤ، اس کے لیے کرتے جاؤ گے، اس کام کا نتیجہ اس پہ چھوڑتے جاؤ، وہ تم کو کائنات میں بھی روشن و منور کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزوں وقت کا دامن ختم ہو گیا ہے، میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ہم پیغمبر اسلام ختم مرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے آپ کے سامنے بیان کرتا اور سجدہ نسب کو آپ کے حوالے کرتا، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اگلی انشاءاللہ 2 تقریریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس طرف اشارہ کروں، بس ایک مرحلہ اور توکل کا، اور وہیں سے ربط مصائب دے رہا ہوں۔ ابراہیم، اور اس لیے کر رہا ہوں وہیں سے کنیکشن ہے پیغمبر کا۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، ان کی 2 بیویاں سارہ اور جناب ہاجرہ، 2 بیویاں، اس میں سے آپ کے سامنے تاریخ پوری آپ کے سامنے ہے، اوپر سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ جناب ہاجرہ کے سلسلے سے کیا ملتا ہے کہ ان کو جا کے ایسی وادی میں جا کے چھوڑ کے آئے جناب ابراہیم، جہاں پہ آب و گیا نہیں تھا، قرآن نہیں ہے، آب و گیا نہیں تھا، ایسی بیابان میں ابراہیم چھوڑ کے آئے۔ کس کو چھوڑ کے آ رہے؟ جناب ہاجرہ کو۔ ہاجرہ کون ہے؟ ابراہیم کی وائف ہے، بیوی ہیں، ان کی شریکت الحیات ہیں، اور اکیلا نہیں چھوڑا، ساتھ میں بچہ بھی ہے۔ کون ہے؟ اسماعیل ہے۔ جناب اسماعیل کو چھوڑا، جناب ہاجرہ کو جوڑا، اور وہاں پہ چھوڑا، اور آب و بیابان، ظاہر سی بات ہے کہ صحرا ہے، اور صحرا ہے، اور ظاہر سے وہاں حکم پروردگار کے مطابق وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے چلنے لگے، اور کچھ ایسا بھی نہیں تھا کہ ذخیرہ اور کھانا اور یہ سب پوری ڈیٹیل کے ساتھ، کچھ نہیں، بس اللہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ٹرسٹ۔ کس کے حوالے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، صفا و مروہ ہے، ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے۔ جب بچے کو پر پیاس کا غلبہ ہوا تو ماں دوڑی، کس کے لیے دوڑی؟ جناب اسماعیل کے لیے دوڑ رہی ہے۔ کس لیے دوڑ رہی ہے؟ پانی کے لیے دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، ادھر پانی کی تلاش کرتی ہیں، ادھر پانی کی، یہ قرآن مجید ہے، صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا مروہ کیا ہے؟ شاعر پروردگار عالم میں سے ہیں۔ کیوں شاعر پروردگار بن گئے؟ جناب ہاجرہ نے صحیح کی ہے اس کے اوپر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اور اس کے بعد جب ماں دوڑ رہی تھی بچے کی محبت میں کہ میرا بچہ پیاسا ہے، تشنا ہے، اس کی پانی کا انتظام کریں، سبھی کا انتظام کریں، جب نہیں ہوا دوڑ رہی تھی بے چینی کے ساتھ، یکا یک دیکھا اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اور ایڑیاں جیسی رگڑی پانی ابلا،
پانی ابلا، مانی آواز دی، زمزم پھٹ جا. جناب حاجرہ کی یادگار بنی ہے. کس کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ ماں بھی اسی کے بھروسے پہ وہاں پہ قیام کر رہی ہے. جب اس پہ توکل ہوتا ہے تو پروردگار عالم تاریخ بنا دیتا ہے. آج بھی دنیا کا ہر مسلمان ہو نہ کسی گوشے سے ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے جاتا ہے، اسی مقام کے اوپر صفا مروہ کرتا ہے جس مقام کے اوپر حاجہ دوڑی تھی. جناب اسماعیل 12 بیٹے. جلدی چونکہ کچھ چیزیں اس ٹائپ کی مجلس میں باقی اوپر سے دے رہا ہوں، باقی انشاءاللہ ڈیٹیل کر کے مجلس میں آپ کے حوالے کروں گا. جناب اسماعیل 12 بیٹے، 12 بیٹے میں سے 2 بیٹے جس میں سے ایک کا نام نابد ہے جو خانہ کعبہ کے متولی بنے، پہلے متولی. چونکہ پانی کا انتظام، مکان تو ایسے تو نہیں بنے گا نا، مکان کا انتظام پروردگار عالم نے کیا. خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. من القواعد البیت والاسماعیل، پورا قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا میرے لفظوں کا ترجمہ ملتا چلا جائے گا. اوپر سے لے کے جا رہا ہوں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، باپ بیٹے نے خانہ کعبہ بنایا، پانی کا انتظام ہوا. حجاز کیا تھا؟ پہلے حجاز مدینہ، مکہ، طائف، خیبر، اس کو حجاز بولتے تھے. آج پورا سعودی عرب حجاز کہلاتا ہے. اس کے بعد وہاں کے اوپر اب ظاہر سے تو ماں بیٹے پانی ہو گیا. یہ انتظام میں پروردگار ہے، یہ انتظام میں پروردگار ہے. جب اس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ بھی انتظام کس طریقے سے کرتا ہے. اب ادھر سے ایک کاروان گزر رہا ہے، ایک قبیلہ گزر رہا ہے، ایک قبیلہ گزر رہا ہے کہ جو قبیلہ گزرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، اور لوگ اسی سے پہچانتے تھے کہ یہاں پہ پانی ہے. پرندوں کے ذریعے سے دیکھا پرندے اتر، اس کا مطلب یہاں پہ پانی ہے. وہاں کو پہنچے، آباد ہو گئے اسی زمزم کے بازو میں. جناب اسماعیل کے 2 بیٹے، 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا قیدار ہے، ایک کا نام ہے نابد. قیدار کو متولی کا کام ملا، نابد وہ ہے کہ جن سے ان کے بیٹے عدنان. اب یہ پورا سلسلہ ہے یہاں سے ختم مسلسل تک کے. اب مجھے پورا سلسلہ، یعنی عدنان پیغمبر اسلام کے 20ویں دادا ہے. پہلے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب، عبداللہ کے بیٹے پہلے دادا. 20ویں دادا کون ہے؟ عدنان ہے. اب یہ شجرہ نسب پورا جب ماں پہ حوالے کرتے وقت میں ہو رہا ہے، دامن کو سمیٹو جلدی. یہاں کے اوپر پورا عبد المناف تک کے آئیں گے، یعنی پیغمبر اسلام کے 4تھے دادا. وہاں پہ جب پہنچیں گے تو وہاں سے 2 قبائل کٹے ہیں، 2 شاخیں کٹی ہیں. ایک شاخ جو کٹی ہے وہ بنی امیہ کہلاتی ہے، دوسری شاخ کٹی اس کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے. اب اس دوسری شاخ سے بنی ہاشم ہے، اس میں سے جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں، جناب عبداللہ ہیں. عبداللہ کے بعد ان کے بیٹے کون؟ ختم المرسل رحمت للعالمین شفیع روز جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس دنیا میں قدم رکھا، عالم بچپنا تھا. اب یہاں سے تاریخ بدلتی ہے. ایک تاریخ میں یہ ہے کہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے ان کے والد، اور جب دنیا میں قدم رکھا ہے تو یتیم رکھا ہے. دوسری روایت کے اعتبار سے ملتا ہے کہ 3 سال کی عمر مبارک تھی پیغمبر کی جب دنیا پہ قدم رکھا ہے. 3 سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا. ماں کون ہے؟ بی بی آمنہ. پیغمبر کا ننیال کدھر تھا؟ ادھر چار کے اوپر جناب خانہ کعبہ آباد ہوا، وہ پورا قبیلہ آباد ہوا. اور اس کے یمن سے پھر اٹیک بھی ہوا ایک مرتبہ درمیان میں، اور 200 سال تک یمن کے قبضے میں وہاں کا جو قبیلہ تھا اس کے حوالے رہا. اس کے بعد پورا سلسلہ کہ کس طریقے ترتیب بھی آپ کو ملے گی خانہ کعبہ کی محافظت کی اور متولی ہونے کی. اور سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ عبد المناف تک پہنچا، عبد المطلب تک پہنچا جو متولی خانہ کعبہ تھے. اب ان تمام چیزوں کو رد کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. بس یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو عالم کمسنی میں یتیم ہو گئے، اور کس طریقے سے پیغمبر نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ آپ سب کے سامنے پوری تاریخ ہے. پیغمبر کا آخری حج ہوا تو کس طرح سے ہوا؟ حج الوداع جس کو کہا جاتا ہے. اس میں کیا واقعہ پیش آیا؟ غدیر پیش آیا. کہ پیغمبر کے حوالے سے کیا ملے گا؟ تاریخ ہے. تاریخ، پوری تاریخ آپ کو ملے گی، اتفاقاً اتحاداً ملے گی، یعنی کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. غدیر ملے گا. اسلام کے دامن بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر ہی ہے. تاریخ اسلام کو چھانو گے یا غدیر نظر آئے گی یا کربلا نظر آئے گی.
رسول کا آخری حج الوداع، اس کے بعد لوٹ کر آئے اور تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا کہ جب پیغمبر نے مسجد کے اوپر خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آواز دی کہ کسی کا قصاص ہمارے اوپر ہو تو آ کے مجھ سے لے لے، کسی کا قصاص اگر ہم پہ ہے تو آ کے مجھ سے لے لے. اور یہ کہنے کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ جب فلاں مقام سے جا رہے تھے، آپ ناقے پہ سوار ہو رہے تھے، آپ نے تازیانہ بلند کیا تھا، وہ تازیانہ میرے لگ گیا تھا، ہم چاہتے اس کا قصاص لینا چاہیں. یہ سننا تھا. بلال کو بلایا، جاؤ، جانے کے بعد میری بیٹی سے تازیانہ لے کر آؤ. مسجد میں تازیانہ آیا. تازیانہ آنے کے بعد اس نے قصاص طلب کرنا چاہا. جب قصاص طلب کرنا چاہا تو کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ قصاص کی بے نہیں ہو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب ہمارے تازیانہ لگا تھا تو میں پشت برہنہ تھا، تو اپنا دامن اپنا کرتا اٹھائیے. اور جیسے پیغمبر نے کرتا اٹھایا تو اس نے مہر نبوت کا بوسہ دیا. اس نے کہا معذرت چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ میں نے یہ مقدمہ جو طے کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لے سکوں. اس صحابی رسول ہے کہ جو پیغمبر رسول اللہ کی مہر نبوت کا بوسہ لینے کا اتنا اشتیاق. اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب بیٹی کے گھر میں موجود ہیں اور گھر میں مہر خواب ہیں اور آنے والا آیا، آنے کے بعد دخل الباب کرتا ہے اور بی بی خاموش ہیں. بیٹی کا سر ہے. یہ بیٹی کون ہے؟ جو پیغمبر کی بیٹی ہے. پیغمبر نے دین اسلام کو پھیلانے میں کتنا خون بہایا ہے، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. کتنے عرصے کے بعد لوگوں نے یہ امین کہا، صادق کہا، کتنے عرصے کے بعد لقب ملا پیغمبر کو. یہ پوری ایک داستان اور ڈیٹیل ہے. تاریخ میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ایون ابھی انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کریں گے سوانح حیات پیغمبر تو آپ کو ملے گا باقاعدہ. تو عزیزان گرامی، یہاں کے اوپر پیغمبر کا آخری وقت ہے. آخری وقت ہے بی بی کے زانوں کے اوپر. کون بی بی؟ ثانیہ. کون بی بی؟ بی بی شہزادی کونین، بی بی سیدہ، رسول کی بیٹی، رسول کی پارے جگر، جس کے لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ فاطمہ وزتو منی من ہاذاہا فقط آذانی. فاطمہ کے سلسلے سے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت دی. بی بی کے پیزانوں کے اوپر باپ کا سر ہے. آنے والے نے دق الباب کیا، اور جب دق الباب کیا تو بی بی نے کہا کہ رسول اللہ کی ملاقات کا وقت نہیں ہے. آنے والا عربی جو بھی تھا وہ کھڑا رہا. اس کے بعد دوبارہ اس نے آواز بلند کی اور سلام کیا. بی بی نے یہی جملے دہرائے، اور جب دوبارہ آنے والے نے سلام کہا اور یہ جیسے کہا، بی بی نے جواب دیتے کہا کہ یہ وقت رسول اللہ کی ملاقات کا وقت نہیں ہے، میوے خواب ہیں. ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ اس کی آواز نکلی تو بی بی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے جو رسول اللہ کے رخسار کے اوپر گرے. اور پیغمبر کے رخسار پر جب گرے تو پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا جان کوئی ہے جو آواز دے رہا ہے، جو کوئی ہے آواز دے رہا ہے، سے ملاقات کا مشتاق ہے. رسول نے آواز دی، بیٹی نہیں پہچانا؟ یہ ملک الموت ہے جو تمہارے دروازے کے اوپر رکا ہوا اجازت مانگ رہا ہے. لاکھوں سلام ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ، بی بی کا در تھا، بیت الشرف تھا، جہاں پہ ملک الموت بھی رک کے مرنے کی، ملک الموت بھی آ کے رک کے اجازت مانگ رہا ہے. لیکن آپ کی وفات کے بعد اسی دروازے کو پر آگ لگائی گئی. آپ کی یہ بیٹی ہے جو آواز دے رہی ہے، اے بابا آپ کے پاس وہ مسائل پڑے، کہتا دنوں پڑھتے پڑھتے تو دن رات کی تاریخیں میں بدل جاتے ہیں. جزاکم رکم بعد رسول. میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ نے تازیانہ قصاص کے لیے منگایا تھا اور بی بی زینب کو پتا چلا تھا کہ میرے بابا سے کوئی قصاص لینا چاہتا ہے، اور جب تازیانہ بی بی دینے لگی تھی بی بی تڑپ گئی تھی. میں کہوں گا بی بی اپنے بابا کے قصاص کے سلسلے میں فقط سنا تھا کہ کوئی قصاص لینا چاہتا ہے، تازیانہ ماننا چاہتا ہے، تو آپ بے چین ہو گئی تھی. کربلا میں آ جاؤ، تمہاری بیٹیاں ہیں، کوفہ اور شام کا بازار ہے، دشمنوں کے تازیان ہیں جو پشت پر لگائے جا رہے ہیں. جزاکم ربکم. رسول کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، رسول کی بیٹی جس کے لیے ملتا تاریخ شاہد ہے کہ بی بی کو اپنے باپ کی وفات کے بعد 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے. رسول گرامی کی وفات کے بعد بی بی 70 یا 75 دن زندہ رہی ہیں.
لیکن عالم بی بی کا یہ ہو گیا تھا کہ کمر خمیدہ ہو گئی تھی، گھر میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کیوں نہ سفید ہوتے کہ امام جواب دیتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کا مشاہدہ کیا جب میرے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی اور جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گرایا گیا، میری ماں کی 2 پسلیاں شکستہ ہو گئی، میری ماں جب نماز پڑھتی تھی تو قیام نہیں کرتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الله